تصور کریں کہ ایک ایسا فائٹر جیٹ جو بغیر پائلٹ کے ہو اور دشمن کے جنگی جہازوں کو ٹف ٹائم دینے کے علاوہ انہیں مار گرانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ جی ہاں دوستو، بالکل اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے ترکی کا قزلما ڈرون۔ ترکی کا یہ جو قزلما ڈرون ہے، اسے بیراکٹر جو کمپنی ہے ترکی کی، اس نے تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی کے بیراکٹر کمپنی نے بیراکٹر TB2، TB3 اور ایکنسی جو ڈرونز ہیں وہ بھی تیار کر رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان ترکی کے اسی نوعیت کے بیراکٹر TB2 اور ایکنسی ڈرونز پہلے ہی استعمال کر رہا ہے، جبکہ اب پاکستان دلچسپی ظاہر کر رہا ہے ترکش قزلما ڈرونز لینے میں۔ بات کریں گے ترکش ایروسپیس انڈسٹری کے بنائے گئے جو ڈرونز ہیں ان کے بارے میں، ان کی صلاحیتوں اور خصوصیات کو اچھی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان اور ترکی اس فیلڈ میں کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں آپ کا میزبان زاہد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ترکی کی کمپنی بیراکٹر نے ایک ایسا ڈرون، بلکہ آپ اسے فائٹر جیٹ کہہ سکتے ہیں، وہ تیار کیا ہے جو کہ دوسرے تمام ڈرونز سے سرپاس کر جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے۔ قزلما ایک ترکی کا اپنی نوعیت کا سب سے ماڈرن اور دنیا کا سب سے جدید ترین ڈرون سمجھا جانے والا ایک ایسا شاہکار ہے جس میں اب فائٹر جیٹ کے جو انجنز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ انہی فائٹر جیٹ کے انجنز استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی جو رفتار ہے وہ تقریباً 0.9 میک یعنی تقریباً 1 میک تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس کی بات کی جائے ماڈرنٹی کی تو ترکی نے اس میں انتہائی جدید کہہ لیں کہ رڈار، ایسا رڈار جو ہے وہ نصب کیا ہے۔ اسی ایسا رڈار اور اس کے انتہائی جو جدید سینسرز ہیں انہی کی وجہ سے یہ لو رڈار سگنیچرز ہیں، یعنی رڈار میں بہت کم آتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کا جو قزلما ڈرون ہے یہ سٹیلدی فیچرز سے لیس ہونے کی وجہ سے رڈار میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے مزید خصوصیات کی تو قزلما جو ہے یہ نہ صرف ایئر ٹو گراؤنڈ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے بلکہ ایئر ٹو ایئر بھی جنگی جہازوں کے ساتھ یہ موازنہ اور مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جدید AI جو سسٹمز ہیں وہ نصب کیے جانے کے بعد اب اس کا جو مشنز ہیں وہ بہت کامیابی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کے ٹیک آف اور لینڈنگ کی، چونکہ یہ ایک رڈار ہے، چونکہ یہ ایک کہہ لیں کہ ڈرون ہے، اسی وجہ سے یہ آٹو ٹیک آف اور آٹو لینڈنگ کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مستقبل میں ترکی اپنے اسی قزلما کا جو نیا ورژن بنا رہا ہے وہ بالکل TB3 جو اس کے بیراکٹر TB3 ڈرونز ہیں اسی نوعیت کا قزلما بھی ہوگا جو کہ بحری جہازوں سے آپریٹ کیا جا سکے گا۔ کہہ لیں کہ آنے والے دنوں میں ترکی کی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ بھی اب نکارہ ہوتے دکھائی دیں گے، کیونکہ چھوٹے بحری جہازوں سے بھی ایسے ڈرونز کو اب آپریٹ کرنا مستقبل میں ممکن ہو سکے گا۔ آگے اگر بات کی جائے اس کی ہسٹری کی تو ترکی نے تقریباً کہہ لیں کہ 6 سال پہلے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا 2020 میں، جب ترکی بہت زیادہ انحصار کر رہا تھا ڈرونز ٹیکنالوجی لینے میں چائنا اور امریکہ سے۔ امریکن کمپنیز کی کچھ پابندیوں کے بعد ترکی نے بالکل جیسے کان کا پروجیکٹ شروع کیا تھا اسی طرح ترکی نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی قدم رکھا۔ 2020 سے 2026 تک کا جو بہت قلیل عرصے کا جو سفر ہے قزلما کا، اس پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔
جی ہاں دوستو، 2020 میں ترکی نے اپنا یہ ڈرون ٹیکنالوجی کا جو سفر ہے کیزلما کا وہ شروع کیا، اور 2022 میں اس کی مسلسل جو ہے وہ آزمائشی پروازیں کی گئی۔ 2024 میں اسے مکمل طور پر فنکشنل قرار دے کر 2025 میں اس میں مزید سینسرز اور جو جدید قسم کے رڈارز ہیں وہ نصب کر دیے گئے۔ اب 2026 میں ترکی اس کیزلما ڈرونز کو اپنی ایئر فورس کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ بات کی جائے اگر پاکستان کی، تو پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں ظہیر احمد بابر سندھو، انہوں نے کچھ دن پہلے جو ترکی کا دورہ کیا اس میں انہوں نے کیزلما کے ساتھ ایک فوٹو بھی بنوائی، اور جو بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ترکی سے کیزلما ڈرونز بھی لینے جا رہا ہے۔ اس میں دو جو رائے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان ترکی سے صرف کیزلما ڈرونز ہی خریدے گا یا ڈرونز کی ٹیکنالوجی وہ بھی شیئر کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی پاکستان اور ترکی جو ہے، پاکستان میں جو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے اس میں بہت سے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ترکش جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس سے بہت زیادہ مستفید ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان اس مرحلے میں، اس معاملے میں خود کفیل ہونا چاہتا ہے۔ ابھی تک پاکستان اور ترکی کی کوئی باضابطہ طور پر ڈیل جو سائن وہ نہیں ہوئی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ ترکی کے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بیراکٹر کے TB2 اور ایکنسی ڈرون جو سب سے ماڈرن ڈرون سمجھے جاتے ہیں، کیزلما سے پہلے سمجھے جاتے تھے، وہ آپریٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ یوکرین، آذربائیجان، لیبیا اور بہت سے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی ترکش جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس سے مستفید ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ترکی آنے والے دنوں میں امریکہ، چائنا، اسرائیل انہی کی صف میں ڈرون ٹیکنالوجی میں کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ نہ صرف خود کفیل ہوتا چلا جا رہا ہے ڈرون ٹیکنالوجی میں ترکی، بلکہ ترکی اپنے ایکسپورٹ ورژنز جو ہیں وہ تیار کر کے دنیا کے مختلف ممالک تک اسے ایکسپورٹ بھی کرتا جا رہا ہے۔ ترکی کی اگر ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو اس میں نمایاں حصہ نظر آ رہا ہے ترکی کی جو دفاعی پیداوار ہے اس کی ایکسپورٹ سے، جو ترکی کی ایکسپورٹ ہے اس میں ایک نمایاں اس کا حصہ نظر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو امید ہے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے وہ مختلف جو معاملات ہیں وہ سیٹلمنٹ کے بعد پاکستان ترکی سے نہ صرف کیزلما ڈرونز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، بلکہ ڈرونز کی جو فیسلٹی ہے اسے بنانے کی وہ پاکستان میں انشاءاللہ عنقریب ضرور سیٹ اپ ہونے جا رہی ہے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے اور پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اسے ایکسپورٹ ورژنز تک بھی لے جائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔